सब लोग उसे तरस खाती निगाहों से देख रहे थे। वो कोने में बैठी धीमे धीमे तालियां बजा रही थी, जबकि लड़कियां शोक व शरीर अंदाज में शादी के गीत गा रही थी। वो भी अपनी माँ के साथ शोक शोक में उस शादी की तकरीब में चली आई, लेकिन नहीं जानती थी कि यहाँ आकर उसकी ज़ात के बखिए उधड़ने वाले हैं। अभी आए हुए दोनों माँ बेटी को 10 मिनट ही हुए थे जब एक औरत उसकी माँ से कहने लगी, तुम्हारी बेटी भी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इसकी आंखें ऐसी क्यों हैं? तब उसकी माँ शर्मिंदा से लहजे में कहने लगी, मेरी बेटी नाबीना है, वो आंखों से देख नहीं सकती, इसीलिए सर झुकाए बैठी रहती है। ये सुनकर उसने अफसोस का इजहार किया और कहने लगी, ओहो, अरे इतनी जवान बच्ची के साथ इतना बड़ा मसला कैसे? शादी कैसे होगी इसकी? आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हारा तो शोहर भी नहीं है। मासूमा के कानों में ये सारी आवाज़ें आ रही थी। तब उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, अरे मेरी बेटी के लिए तो कोई आसमान से शहजादा आएगा, इससे शादी करने के लिए देखना, मैं अपनी बेटी की शादी भी ऐसे ही धूमधाम से करूँगी। ये सुनकर सारी औरतें उसकी माँ का मजाक उड़ाने लगी, जो दीवानों जैसा ख्वाब देख रही थी। भला एक अंधी लड़की के लिए कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा जो हाथ फैलाने आएगा? वो सब उस भूली भाली औरत का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मासूमा से वहाँ मज़ीद बैठा ना गया। अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहने लगी, अम्मी घर चलते हैं। उसकी माँ हैरान रह गई, कहने लगी, अरे अभी तो हम आए हैं, तुम्हें तो आने की जल्दी थी और अब जा भी रही हो। लेकिन वो कहने लगी, अम्मा मेरा दम घुट रहा है, जल्दी घर चलें। फिर दोनों माँ बेटी घर आ गए। रात को मासूमा बिस्तर पर लेटकर आंसू बहा रही थी। रुबीना ने उसे रोते हुए देख लिया था। क्यों रो रही है मेरी बच्ची? वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, अम्मा क्या ज़रूरत थी आपको सबके बीच में ये बोलने की कि मेरे लिए कोई शहज़ादा आएगा? आप जानती भी हैं कि मैं एक अंधी लड़की हूँ। शहज़ादा तो दूर की बात है, कोई फ़कीर भी मुझे ब्याहने के लिए तैयार नहीं होगा। आप सबके सामने ऐसी बातें करती है कि लोग मुझ पर हंसते हैं। वो बिना उसे समझाते हुए कहने लगी, मेरी बेटी मैं एक माँ हूँ, मैं तेरे लिए सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। इसका जो हम सफ़र हो वो बहुत अच्छा और बेहतरीन हो, जो उसे खुश रखे। अगर तेरे अंदर अल्लाह ने एक कमी पैदा की है तो तेरे अंदर ऐसी खूबियाँ भी हैं जो तुझे सबसे मुनफरिद बनाती हैं। वो अपनी बेटी का दिल बहला रही थी, लेकिन मासूमा यूं ही रोते रोते सो गई। लेकिन उस रात जो उसने ख्वाब में देखा वो उसे देखकर हैरान रह गई। उसने तो कभी आईने में भी अपनी सूरत नहीं देखी थी, लेकिन उस दिन उसने अपने आप को एक खूबसूरत बाग में देखा। सफ़ेद रंग का लिबास पहने वो एक फूलों के झूले पर बैठी हवा में ख्वाब में उड़ रही थी। उसके पीछे खूबसूरत नौजवान खड़ा था। वो पलट पलट कर उस नौजवान को देखती और खूब खुश होती। दूर खड़ी दो लड़कियां उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई शहज़ादी हो। इतना खूबसूरत ख्वाब देखकर उसकी जब सुबह आँख खुली तो वो अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। उस ख्वाब का जिक्र वो अपनी माँ से करना चाहती थी, लेकिन फिर उसे घर में माँ की आवाज़ ही नहीं आई। पता चला कि वो किसी काम पर चली गई है। अब वो मायूस हो गई ये जानकर कि रात को ही उसकी माँ आएगी तो वो उससे अपने कहे अल्फाज की माफ़ी मांग लेगी। लेकिन जैसे ही शाम हुई तो अचानक उसे बहुत से लोगों की आवाज़ें आने लगी, अरे इस औरत का एक्सीडेंट हो गया है, ये इसी घर में रहती है अपनी अंधी बेटी के साथ, अस्पताल पहुँचते पहुँचते तक दम तोड़ चुकी थी। ये सुनते ही वो अपने होश और आवाज़ खो बैठी। उसकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। वो चीख चीख कर रो रही थी। अपनी माँ के जनाजे को हाथ मार मार कर तलाश करती। तभी दो औरतें उसे उसकी माँ के पास ले गई, जो अब मुर्दा हालत में एक चारपाई पर लेटी थी। मासूमा भरी दुनिया में अकेली रह गई। आगे आने वाली ज़िंदगी उसकी कैसी होगी ये वो नहीं जानती थी। मासूमा उस भरी दुनिया में अकेली रह गई। एक माँ ही तो उसका सहारा थी। बाप ने तो कब से माँ को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली थी। दोनों माँ बेटी एक किराए के घर में ज़िंदगी गुजार रही थी। माँ एक बंगले में काम करने जाती, उससे उन दोनों का गुजारा होता। मासूमा पैदाइशी नाबीना नहीं थी, बल्कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसके दिमाग पर चोट ने उसे अंधा कर दिया था। लेकिन डॉक्टर ने उस वक्त कहा था कि अगर इसका इलाज किसी दूसरे मुल्क में हो तो ये ठीक हो सकती है। लेकिन इतना महंगा इलाज करवाना गरीब रुबीना के बस में नहीं था। इसीलिए वो अपनी बेटी के साथ ऐसे ही रहने पर मजबूर थी।
کیا جانتی تھی کہ ایک دن وہ بھی اسے چھوڑ کر اگلے جہان چلی جائے گی۔ اب محلے کے لوگ پریشان تھے کہ اس لڑکی کا کیا ہوگا۔ اگر لڑکی بالکل ٹھیک ہوتی تو اس وقت کوئی نہ کوئی اس سے نکاح کر لیتا، کیونکہ کئی خدا ترس لوگ ہوتے ہیں جو جوان لڑکیوں کا سہارا بننے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ایک ایسی لڑکی جو آنکھوں سے نابینا تھی، اس کی ذمہ داری لینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ابھی تو وہ پڑوس میں رہنے والی خالہ کلثوم کے گھر پر تھی، لیکن ایک دن وہ حیران رہ گئی جب ایک آدمی اس عورت کے پاس آیا اور خالہ کلثوم سے کہنے لگے کہ ہم اس کے ماما مامی ہیں، روبینہ میری بہن تھی۔ اب معصومہ نے تو ساری زندگی ماموں کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ اسے پہچان سکتی تھی، لیکن جب اس کا ماموں اپنی بہن کی موت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تو سب کو یقین آ گیا کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے، یہی معصومہ کا ماموں ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے آیا تو اس نے تھوڑا بہت گھر کا سامان سمیٹا اور ماموں کے ساتھ دوسرے شہر میں آ گئی، لیکن دوسرے ہی دن ان کی اصلیت معصومہ کے سامنے آ گئی۔ وہ روبینہ کا دور کا کزن تھا، سگا بھائی نہیں تھا، اور یہ بات اس نے ان لوگوں سے چھپائی تھی۔ لیکن اس کی بیوی تیز لہجے میں کہنے لگی، تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہاری بہن کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، لیکن یہ تو اندھی لڑکی ہے۔ تو اس کا شوہر کہنے لگا، ارے اندھی ہے تو کیا ہوا، خوبصورتی میں تو بے مثال ہے اور جوان بھی ہے، ہمیں ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی۔ وہ دونوں مل کر اس کی ذات سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، لیکن معصومہ پر اس کا انکشاف بہت دیر سے ہوا۔ وہ 1 ہفتے سے اس گھر میں رہ رہی تھی، لیکن یہاں آ کر اسے مکمل اجنبیت کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا یہاں دم گھٹ جائے گا۔ پھر ایک دن اس نے ان دونوں لالچی میاں بیوی کی باتیں سن لی۔ وہ اسے کسی کوٹھے پر بیچنے کا ارادہ رکھتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک نابینا لڑکی ہے، مکمل طور پر معذور، لیکن پھر بھی وہ اسے درندوں کے حوالے کرنے پر تیار تھے۔ اس کی ذات سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ یہ سن کر تو اس کی آواز قابو میں نہ رہے۔ وہ اسی رات گھر سے بھاگنے کی کوشش میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ وہ سنسان سڑک پر بھٹکتی پھر رہی تھی، لیکن اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ بھلے کچھ بھی ہو، وہ ہرگز ان کے ہتھے نہیں آئے گی۔ آس پاس گزرتی گاڑیوں سے بتا رہی تھی کہ وہ ایک سڑک پر ہے۔ تبھی اس نے سڑک کی دوسری طرف اترنے کا سوچا اور ہاتھوں کے اشارے سے چلتی ایک سنسان جگہ پر پہنچ گئی۔ یہاں پر گہرا سناٹا چھایا تھا۔ پھر تھک ہار کر وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی، کیونکہ یہاں کسی بھی انسان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ ایک محفوظ جگہ پر آ گئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اوپر سے چمگادڑوں اور جھینگروں کے بولنے کی آوازیں بتا رہی تھی کہ آدھی رات کا وقت ہے۔ تبھی اسے دور شہنائیوں کی آوازیں آنے لگی۔ لگ رہا تھا کہ کسی کی شادی ہے۔ وہ ان آوازوں پر خوف محسوس کر رہی تھی کہ کہیں کسی کی نظر اس پر نہ پڑ جائے، وہ پھر سے کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ دھیرے دھیرے وہ آوازیں قریب ہوتی رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سب اس کے آس پاس کھڑے ہوں۔ جبکہ وہ مزید چھپتی جا رہی تھی، لیکن اچانک وہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ لیکن معصومہ کو لگ رہا تھا کہ وہ سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں، شاید ان کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ اب یہاں چپ کر کے بیٹھے بیٹھے اس کا دم گھٹنے کو تھا۔ تبھی اس کے کان میں ایک عورت کی آواز آئی جو سب لوگوں کو چیختے ہوئے کہنے لگی، ہم اتنی دور سے یہاں شادی کرنے آئے تھے، لیکن کیا فائدہ ہوا، دیکھو دلہن غائب ہے۔ سب لوگ ہڑبڑا کر رہ گئے۔ اپنی خوشی میں انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ دلہن پلک جھپکنے میں یہاں سے بھاگ گئی ہے۔ معصومہ بھی جھاڑیوں کے پیچھے چھپی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تب اسے ایک بھاری اور مردانہ آواز سنائی دی، یہ نہیں ہو سکتا، میری دلہن کہیں نہیں بھاگ سکتی، اگر ایسا ہوا تو میں ان سب کو برباد کر دوں گا جنہوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ تبھی ایک عورت عاجزی سے کہنے لگی، نہیں سردار، آپ کو کسی نے دھوکہ نہیں دیا، بلکہ وہ دلہن ہی دھوکے باز تھی۔ وہ شادی ہو کر ہمارے ساتھ تو آ گئی، لیکن اب یہاں سے فرار ہو گئی۔ اب کیا کریں گے؟ اب کیا منہ دکھائیں گے اپنے باپ کو جن سے اب وعدہ کر کے آئے تھے دلہن لانے کا؟ سب لوگوں کو چپ لگ گئی، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن معصومہ کو نہ جانے کسی جانور نے کاٹا یا اس کی ٹانگ بیٹھے بیٹھے سن ہو گئی تھی۔ ایسا درد ہوا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ سب اس لڑکی کو یہاں بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تبھی سردار کی نظر اس لڑکی پر پڑی جو بہت خوبصورت تھی۔ بے اختیار وہ کہنے لگا، ماشاء اللہ،
یہ آواز معصومہ کے کان میں آئی تو یہاں سے فرار ہونے کا وہ راستہ تلاش کرنے لگی، لیکن اپنی بے بسی پر اسے خوب رون آیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک اندھی لڑکی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ بھاگنے کا راستہ کون سا ہے۔ اس کی بے بسی عروج پر تھی۔ پھر سردار سب کو کہنے لگا، اگر میری دلہن بھاگ گئی تو کیا ہوا؟ اب میں اس لڑکی سے شادی کروں گا اور اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ انہوں نے معصومہ کو گھیر لیا۔ تبھی اس نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں، میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میں پہلے ہی اندھی لڑکی ہوں، دنیا نے مجھے بہت ہی رسوا کر دیا ہے، اپنی عزت چھپاتی یہاں وہاں پھر رہی ہوں، اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ یہ سن کر سردار حیران رہ گیا۔ وہ دلچسپی سے اس معصوم لڑکی کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو کہہ رہی تھی کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ تبھی وہ اس کے قریب آیا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، آج سے تم میری آنکھوں سے دیکھو گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ سب لوگ جو اس کے ارد گرد جمع تھے اس کی بارات کی صورت میں وہ اسے کہنے لگے، سردار جلدی کرے، ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، رات کے 12 بجنے والے ہیں، اگر ٹائم گزر گیا تو ہماری اصلیت اس لڑکی کے سامنے آ جائے گی۔ وہ سردار کہنے لگا، تم سب جاؤ، ابھی میرے جانے کا وقت نہیں ہوا۔ یہ سن کر ان سب کے ہوش اڑ گئے۔ سردار کہنے لگا، میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، میں نے اس کے لیے ابھی یہاں پر ہی رہنا ہے۔ یہ لڑکی بہت معصوم ہے اور آنکھوں سے نابینا بھی، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کتنی تکلیف برداشت کر رہی ہے۔ میں کچھ دن کے لیے اس کا سہارا بننا چاہتا ہوں، ویسے بھی اسے میری ضرورت ہے۔ اب سردار کی بات سے اختلاف کرنے کی ان کے اندر ہمت نہیں تھی۔ ایک ایک کر کے وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ پھر سردار معصومہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، آج سے تمہاری حفاظت کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلوں گا تاکہ کوئی تمہیں کچھ نہ کہہ سکے۔ معصومہ اب اس پر کیسے بھروسہ کرتی، لیکن اس کا دھیما لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک مہربان شخص ہے۔ ویسے بھی اس اندھی معصوم لڑکی کے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ اس کے ساتھ جانے پر مجبور تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ایک خوبصورت گھر میں چلا آیا جو مکمل طور پر خالی پڑا تھا، لیکن صبح جب معصومہ کی آنکھ کھلی تو وہ اس گھر میں اکیلی تھی۔ اسے پرندوں کے چہچانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی بستر سے اتر کر نیچے قدم رکھنے لگی، اچانک کسی نے اس کے پاؤں میں جوتے پہنا دیے۔ اسے ایک عورت کی آواز آئی تھی جو اس سے کہنے لگی، آئیے میں آپ کو واش روم تک چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ اس کی خدمت گزاری کے لیے یہاں پر رکی تھی۔ وہ گھبرا کر اس سے کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ تو وہ عورت اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے سردار نے بلایا ہے آپ کی خدمت کے لیے، کیونکہ آپ کو میرے سہارے کی ضرورت ہے۔ معصومہ کہنے لگی، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، بس آپ مجھے ایک بار یہاں کی چیزوں کے بارے میں بتا دیں، میں خود ہی سب کچھ کر لوں گی۔ اپنے گھر پر بھی میں سب کچھ کر لیتی تھی، اپنے احساسات کے اشارے سے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، آپ تو بڑی ہی سمجھدار ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پھر وہ اسے اس گھر کے بارے میں ایک ایک چیز بتانے لگی، لیکن یہ جان کر معصومہ کو حیرانی ہوئی کہ یہاں پر ایک بہت بڑا لان تھا جہاں پر رنگ برنگے پھول تھے اور کافی سارے کمرے۔ یہ گھر مکمل طور پر خوبصورتی کا شاہکار تھا۔ پھر وہ جھجکتے ہوئے اس عورت سے کہنے لگی، لیکن وہ کہاں ہے جو مجھے اس گھر میں لے کر آئے تھے؟ وہ عورت کہنے لگی، وہ کہیں چلے گئے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ رات ہونے سے پہلے وہ واپس آ جائیں گے، آپ یہاں آرام سے رہیں، میرے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس عورت نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا، اس کی اتنی خدمت کی جیسے وہ کوئی شہزادی ہو۔ اس بات کو محسوس کر کے بے اختیار اسے اماں کی یاد آئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اس کی اماں بھی تو کہتی تھی کہ اس کے لیے کوئی شہزادہ آئے گا آسمان سے اتر کر اس سے شادی کرنے کے لیے۔ اماں کی یاد آئی تو اس کی آنکھیں بھر آئی۔ پھر وہ عورت اس سے روتے ہوئے کہنے لگی، آپ بہت اداس لگ رہی ہیں، چلے میں آپ کو لان میں لے کر چلتی ہوں۔ اب اس نے معصومہ کو جھولے پر بٹھا دیا۔ دھیرے دھیرے وہ اسے ہواؤں کے سپرد کرنے لگی۔ ایک جھٹکے سے معصومہ کو اپنا وہ خواب یاد آیا جو اس نے اس رات دیکھا تھا، جیسے وہ کوئی شہزادی اور جھولے پر بیٹھ کر زندگی کا مزہ لے رہی ہو۔ آج ایسا ہی اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ایک دم اس نے اپنے پاؤں زمین پر روکے اور جھولے کو روک کر اس عورت سے کہنے لگی کہ وہ اندر اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہے، مکمل خاموشی اور تنہائی چاہتی ہے۔ وہ اس کمرے میں لیٹ گئی۔
جبکہ وہ عورت اس کی خدمت کے لیے اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ وہ اس عورت سے کہنے لگی، آخر وہ کون ہے جو مجھے یہاں لے کر آئے ہیں؟ کیا یہ ان کا گھر ہے؟ ایک لمحے کو وہ عورت خاموش ہوئی، پھر کہنے لگی، مجھے کوئی بھی بات بتانے سے منع کیا گیا ہے۔ شام کو سردار آئیں گے تو آپ ان سے یہ پوری باتیں پوچھ لینا۔ یہ سن کر معصومہ خاموش ہو گئی، لیکن وہ یہاں پر خوش تھی، اسے زندگی کی ہر سہولت حاصل تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی تو دھیرے سے کوئی اس کے قریب آ بیٹھا۔ کیسی ہو میری شہزادی؟ اس کے کان میں اسی مرد کی خوبصورت آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ وہی سردار ہے جو اسے یہاں لے کر آیا ہے۔ اب وہ شدید گھبراہٹ کا شکار تھی، سر جھکا کر کہنے لگی، میں کسی طور بھی آپ کے قابل نہیں، میں ایک اندھی نابینا لڑکی ہوں۔ میں نے تو آج تک اپنی شکل بھی آئینے میں نہیں دیکھی کہ میں کیسے دکھتی ہوں۔ سردار نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہنے لگا، تم اپنے آپ کو میری آنکھوں سے دیکھو، تم بہت خوبصورت ہو، اپنی سوچ سے بھی زیادہ۔ تمہیں دیکھ کر میں یہاں رکنے پر مجبور ہو گیا، ورنہ کب کا یہاں سے لوٹ جاتا، اور اگر میں اپنی دلہن لے کر نہیں جاؤں گا تو مجھے بہت سے لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا، اس لیے تم میری بات مانو، مجھ سے شادی کر لو۔ یہ سن کر معصومہ کے ہوش اڑ گئے اور وہ گہری سوچ میں تھی۔ وہ کیسے اس سردار سے شادی کر سکتی تھی؟ وہ مکمل طور پر محتاج ہے، بنا کسی کے کوئی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر وہ سردار سے کہنے لگی، مجھے کچھ سوچنے کا وقت دیں، ہو سکتا ہے آپ کے خوبصورت رویے سے متاثر ہو کر میں آپ سے شادی کر لوں۔ یہ سن کر سردار بہت خوش ہوا تھا، کہنے لگا، یہاں پر شہنائیاں ہی شہنائیاں بجیں گی، صرف خوشیوں کا راج ہوگا اگر تم مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو جاؤ گی۔ معصومہ اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کسی انسان کے لیے اس قدر عزیز ہو جائے گی کہ جو فقط اس کی خوشی سے تعلق رکھتا ہوگا۔ اس نے ابھی سردار سے سوچ کر جواب دینے کا کہا۔ وہ اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے جینا چاہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ کبھی بھی اس خواب سے آنکھیں کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ حقیقت کی دنیا میں آنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، جبکہ سردار کو مسلسل پیغام آ رہے تھے کیونکہ اسے واپس بلایا جا رہا تھا جہاں سے وہ آیا تھا۔ پھر وہ معصومہ سے کہنے لگا، اب تو بہت دن ہو گئے، تم نے یہ زندگی جی لی تو کیا میرے ساتھ چلو گی شادی کر کے؟ معصومہ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتی، اچانک سردار تیزی سے اٹھ کر اس کے سامنے نہ جانے کہاں سے چلا گیا۔ اسے بس اتنا محسوس ہوا کہ وہ اس کے سامنے نہیں ہے۔ وہ حیران تھی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ پھر دوسرے دن وہ اسی عورت سے کہنے لگی کہ سردار کہاں ہے؟ 2 دن ہو گئے وہ یہاں نہیں آیا۔ تو وہ عورت سرگوشی میں معصومہ سے کہنے لگی کہ آپ سچ میں ہی اس سے شادی کر لیں گی؟ اس کے ساتھ رہنا آپ کو منظور ہے؟ تو معصومہ کہنے لگی، ہاں، اس میں کوئی برائی نہیں، وہ ایک اچھا انسان ہے۔ تو وہ عورت بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، کاش وہ انسان ہی ہوتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی کہ وہ ایک اندھی لڑکی سے شادی کر رہے۔ یہ سن کر معصومہ حیران رہ گئی۔ وہ جلدی سے کہنے لگی، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ سچ سچ بتائیں، کیا وہ انسان نہیں تو کیا کوئی دوسری مخلوق ہے؟ معصومہ کو یہ بات مذاق لگ رہی تھی تو وہ عورت کہنے لگی، یہ تو آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو یہاں لے کر آیا ہے، اس ویران گھر میں جہاں کوئی نہیں رہتا۔ آپ اکیلی رہتی ہیں، یہ اتنا بڑا گھر ہے، لوگ اس گھر کی دہشت کی وجہ سے اس کے اندر قدم بھی نہیں رکھتے، لیکن آپ کے ساتھ وہ یہاں رہ رہا ہے، اور میں اس بات کی خبر کسی کو بھی نہیں دوں گی۔ اگر کسی کی نظر آپ پر پڑ گئی تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں، مجھے بتاؤ کہ آخر کیا کہنا چاہتی ہو؟ تبھی وہ عورت کہنے لگی، بس میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے۔ بھلے ہی آپ ایک نابینا لڑکی ہیں، لیکن اس سے شادی کر کے بہت پریشانی میں گرفتار ہو جائیں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس کے ساتھ رہنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ دنیا آپ کی دنیا سے بالکل الگ ہے۔ وہ تو اسی شرط پر اس دنیا میں آیا تھا کہ اپنے ساتھ کسی کو شادی کر کے لے جائے گا، چاہے وہ کوئی آدم زادی ہو یا جن زادی۔ لیکن جن زادی تو اس کے خوف کی وجہ سے اس کی شادی والے دن ہی فرار ہو گئی، لیکن اسے ایک آدم زادی مل گئی۔ اسی صورت میں وہ تم سے شادی کر کے اپنے آپ کو یہ ایک اعزاز سمجھتا ہے، یہ اس کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جنات ہے، اس کا تعلق دوسری دنیا سے ہے۔ یہ سن کر معصومہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بے بسی سے اس عورت سے کہنے لگی، لیکن تم اس بارے میں کیسے جانتی ہو؟ تمہیں کیا خبر ہے کہ وہ انسان ہے یا جنات؟ تو وہ عورت، اس کی آنکھیں بڑی ہی عجیب تھی،
शक्ल बहुत डरावनी वो मासूमा को देखते हुए कहने लगी, क्योंकि मैं भी एक जिनजादी हूँ। पहले पहल तो मैं समझी थी कि सरदार मुझे एक जिनजादी की खिदमत गुजारी के लिए अपनी दुनिया में लेकर आया है, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो हैरान रह गई। तुम एक लड़की हो, वो तुम्हें कैसे दुल्हन बना सकता है? लेकिन वो तो बहुत खुश है। उसका कहना है कि वो जल्द तुमसे शादी करना चाहता है। मेरी मानो तो ये ना करो, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मासूमा अब खौफ से हाथ मसल रही थी। वो उस जिनजादी से कहने लगी, अब मैं क्या करूं, कैसे अपनी जान बचाऊं? वो तो मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे जान से मार देगा। यह खौफ उसे खाए जा रहा था। वो इतने दिन से एक जिन्नात और जिनजादी के साथ रह रही थी, अब उसने बाकायदा रोना शुरू कर दिया। जिनजादी कहने लगी, आज मेरी इस बंगले में आखिरी रात है, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी, इसलिए मशवरा देती हूँ कि तुम भी भाग जाओ, इस तरह तुम्हारी जान भी छूट जाएगी। मासूमा को भी यही समझ में आया, फिर उसे यह भी अंदाज़ा नहीं था कि वक्त क्या हुआ है। वो उस बंगले से फरार होने में कामयाब हो गई। वो हाथों के इशारे से तेज़ तेज़ चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे मालूम हुआ कि वो एक बार फिर उसे जंगल में आकर फंस गई है, जहाँ पर उन जिन्नात से उसका टकराव हुआ था। अब वो यहाँ से भागने का रास्ता तलाश कर रही थी। आंखों से देख सकती तो कब की यहाँ से फरार हो जाती, लेकिन उसे सिवाय अंधेरे के कुछ नज़र नहीं आ रहा था। भागते भागते वो एक अजनबी शख्स से टकराई जो मुसलसल उसे देखे जा रहा था। मासूमा घबरा कर उससे कहने लगी, मैं यहाँ इस जंगल से बाहर निकलना चाहती हूँ, मेरी मदद करो। वो अजनबी, जिसकी आवाज़ बड़ी खौफनाक थी, वो कहने लगा, मुझसे ही बचकर भागना चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मासूमा ये सुनकर खौफ से कांपने लगी। वो समझ गई कि ये वही जिनजादा जो उसके सामने आ गया है। अब वो बेबस सी उससे कहने लगी, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा ना करो, मैं तुम्हारी असलियत से वाकिफ नहीं थी, इतने दिन से तुम्हारे साथ रह रही थी, ये जाने बिना कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। उस जिनजादी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर सरदार गुस्से की हालत में आ गया और कहने लगा, उससे तो मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इस दुनिया के आखिरी कोने में भी जाओगी तो तलाश कर लूंगा तुम्हें। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे साथ वापस चलो। अब मासूमा बेबसी से रो रही थी। वो भूल चुकी थी कि वो एक अंधी लड़की है, उसका नसीब कितना ख़राब है। वो सामने खड़े जिन जात को भी नहीं देख सकती। वो रोते हुए उसे कहने लगी, क्यों मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते हो? सारी दुनिया ने मुझे परेशान किया है, अब तुम भी मुझे परेशान करने आ गए। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा ना करो, मैं वापस इंसानों की दुनिया में जाना चाहती हूँ, जहाँ पर मैं रह सकूँ। तुम्हारे जिन्नात की दुनिया के लिए मैं नहीं बनी, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ? वो सरदार जिन जात गुस्से से कहने लगा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती तो फिर उस दिन मेरे सामने आई ही क्यों? ना तो मेरे सामने आती, ना ही मेरे दिल में ख्याल आता कि तुम मेरी ही दुल्हन बनोगी। देखो, कई दिन पहले की बात है, मैं परिस्तान में रहता था। मेरा बाप एक शहंशाह जिन्नात है। मैंने सुना था कि इंसानी दुनिया की जिनजादियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन हम परिस्तान के जिन्नात हैं। हमारे जुल्म सितम की कहानियाँ भी हर किसी की ज़ुबान पर थी। हर कोई हमें जालिम समझता है कि मैं एक शैतान सिफत जिन्नात हूँ। फिर एक दिन मैं अपने बाप से कहने लगा कि मैं उस दुनिया में जा रहा हूँ जहाँ पर इंसानों के साथ जिन्नात भी आबाद हैं। मेरा बाप कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि कोई जिनजादी तुमसे शादी के लिए रजामंद होगी। अगर जा रहे हो तो किसी जिनजादी को अपने साथ लेकर ही आना। मैं तुम्हारी दुल्हन देखना चाहता हूँ। मैं अपने बाप से वादा करके आया था, फिर मैं जिस भी जिनजादी से शादी की ख्वाहिश रखता वो वहीं से फरार हो जाती। फिर मैंने ज़बरदस्ती एक जिनजादी से शादी की, लेकिन वो भी दुल्हन बनकर भाग गई। वो समझ रही थी कि मैं उसे अपने साथ परिस्तान ले जाऊंगा, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर खालियात कबीले में लौटता तो सारे जिन्नात समझते कि मैं एक कमज़ोर जिन्नात हूँ और मुझे शादी करने का कोई हक नहीं। लेकिन फिर मुझे तुम नज़र आई। अब मैंने फ़ैसला किया है कि मैं उसी आदमजादी से शादी करूँगा जो मुझसे शादी करने पर तैयार है। अगर वो जिनजादी तुम्हें मेरी असलियत नहीं बताती तो शायद मेरी बीवी बन जाती। अभी भी वक्त है, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। उसका खौफनाक लहजा उसके ताकतवर होने का पता बता रहा था। मासूमा तो ऐसे हो रही थी जैसे अनकरीब ज़मीन में धंस जाएगी। वो किसी तरह यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन सामने एक ताकतवर जिन्नात खड़ा था। तभी अचानक एक तेज़ हवा का झोंका महसूस हुआ। ऐसे लगा जैसे वो उसके सामने से गायब हो गया।
अब वो पागलों की तरह हाथ पांव मारती इधर उधर जाने की कोशिश कर रही थी। तब उसे अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी। कौन हो तुम लड़की, और यहाँ क्या कर रही हो? ये आवाज़ किसी नौजवान की थी जो उससे बड़े मेहरबान लहजे में खड़े होने का सबब पूछ रहा था। वो नौजवान भी हैरान था। उस सफ़ेद लिबास वाली खूबसूरत लड़की को देखकर कहने लगा, जिसके लंबे लंबे बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे, लेकिन वो अंदाज से बहुत सहमी लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ बहुत बड़ा वाक़या हो गया है जो उसे बहुत परेशान कर रहा है। वो लड़की परेशान लहजे में उससे कहने लगी, क्या तुम भी एक जिन्नात हो? इसके साथ मिले हुए हो? नहीं नहीं, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी। मासूमा ने उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। नौजवान उसके सामने आया और हैरत से कहने लगा, ये तुम क्या कर रही हो? कौन? जिन्नात में एक इंसान हूँ और यहाँ जंगल में किसी ज़रूरी काम से आया था, किसी को तलाश करने, लेकिन मेरी तलाश अधूरी रह गई। लेकिन तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? अगर जाना चाहती हो तो सामने रास्ता पड़ा है, चली जाओ। मासूमा बेबस सी उससे कहने लगी, अगर मुझे रास्ता नज़र आता तो कब की यहाँ से चली जाती। मुसीबत ही तो यही है कि मैं एक नाबीना लड़की हूँ। हालात ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, अपने और पराये की पहचान ही भूल गई। ये सुनकर उस नौजवान को बहुत अफसोस हुआ। वो हैरान था कि इतनी खूबसूरत लड़की लेकिन आंखों से अंधी है। फिर उसने उस लड़की की मदद का फैसला किया और उससे कहने लगा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। ये सुनकर मासूमा कहने लगी, हरगिज़ नहीं। तुम मुझे वहाँ एक अच्छी ज़िंदगी दोगे, लेकिन फिर ऐसी बात कहोगी जिसे शायद मैं अपने ऊपर काबू न रख सकूं। मैं फिर किसी धोखे का शिकार हो जाऊंगी। उसके इस कदर तल्ख अल्फाज सुनकर वो नौजवान हैरान रह गया। कहने लगा, लगता है तुम्हें किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, तभी तुम ऐसी बातें कर रही हो। ये सुनकर मासूमा ने रोना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, बस मुझ पर रहम खाओ, मुझे किसी तरह यतीम खाने में पहुंचा दो। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। एक अम्मा ही थी जो दुनिया छोड़कर चली गई। उसके बाद मेरी ज़िंदगी जहन्नुम से कम नहीं। वो नौजवान कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें यतीम खाने में पहुंचा दूंगा, चलो आओ मेरे साथ। एकदम से नौजवान ने उसका हाथ पकड़ लिया, जबकि मासूमा शदीद घबराहट का शिकार थी। वो दिल में सोचने लगी कि काश वो देख तो सकती, उसकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती, लोग उस पर तरस खाकर उसे धोखा न करते। अब वो उसके साथ जाने पर मजबूर थी। फिर अचानक उसे गाड़ियों का शोर और लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इसका मतलब है वो शहर में पहुंच गई है। ये नौजवान धोखेबाज नहीं है। वो नौजवान उसे बड़े आराम से अपने साथ ले आया। फिर कहने लगा, ये देखो, ये है यतीम खाना, आज से तुम इसमें रहोगी। तभी उसके कानों में एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, ये किसे ले आए हो हैदर? कौन है ये लड़की? ये किसी उम्र रसीदा औरत की आवाज़ थी। मासूमा सहम गई। वो यतीम खाने में नहीं बल्कि एक घर में है। ये सुनकर हैदर अपनी माँ से कहने लगा, अम्मा, ये लड़की बेचारी जंगल में अकेली खड़ी थी, आंखों से अंधी है। मैं इसे अपने साथ ले आया, लेकिन ये कहती है कि मुझे यतीम खाने जाना है। आप इसे समझाएं अम्मा कि यतीम खाना कैसा होता है, वहाँ पर इस जैसी भूली भाली मासूम लड़कियों के साथ क्या सलूक किया जाता है। अब वो औरत उसे सर से पाँव तक देखते हुए कहने लगी, हाँ बेटी, मेरा बेटा ठीक कह रहा है, तुम्हें यतीम खाने में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम बेआसरा हो तो यहाँ पर रहो। वो आंसू साफ करते हुए कहने लगी, नहीं खाला, मैं एक माजूर लड़की हूँ, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। तो वो औरत कहने लगी, अरे बोझ कैसे? देखो, तुम्हें भी अल्लाह ने तख्लीक की है, और जो आंखों से अंधे होते हैं वो काफ़ी हद तक आंखों से देखने वालों से होशियार होते हैं। इसीलिए तुम आज से इसी घर में रहोगी। दोनों माँ बेटे निहायत अच्छे मिजाज के थे। अब वो उनके साथ रहने पर मजबूर हो गई, क्योंकि वो कहीं भी उसे जाने नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे वो हैदर की माँ के साथ घर के कामकाज निपटाने की कोशिश करती रही। उसकी माँ उसे देखकर हैरान होती कि लड़की को आंखों से नज़र नहीं आता, फिर भी घर के सारे कामकाज कर लेती है। लेकिन एक दिन जब वो कमरे से निकली तब उसे वही भारी आवाज़ सुनाई दी, मैं कब से तुम्हारी तलाश में इस पूरी दुनिया में भटक रहा हूँ और तुम यहाँ चुप कर बैठी हो। वो आधी रात का वक्त था जब वो जिन्नात उसके सामने आया। ये सुनकर मासूमा के होश उड़ गए। वो उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, बड़ी मुश्किल से मुझे एक ठिकाना मिला है, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। मेरे साथ ऐसा ना करो वरना मुझसे ये ठिकाना भी छिन जाएगा। मासूमा फूट फूट कर रो रही थी तो वो जिनजात कहने लगा, मैं अभी भी तुमसे शादी की ख्वाहिश रखता हूँ,
اسی لیے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دیکھو تمہیں ایک ایسی دنیا مل جائے گی جہاں پر صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس جیسے چھوٹے گھر میں رہ کر تم کیا کرو گی؟ دیکھو یہاں پر کتنی گندگی ہے، مٹی ہی ہے، کھانے پینے کے لیے عمدہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن جو پرستان کی دنیا ہے وہ یہاں سے بہت الگ ہے۔ وہاں پر تم ایک شہزادی کی طرح رہو گی۔ معصومہ کہنے لگی، لیکن میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی۔ ایسی زندگی میرے لیے خواب ہے، اور میں خوابوں کی دنیا سے زیادہ سچائی کی دنیا میں رہنا پسند کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ نے جو ہر چیز میرے فائدے کے لیے بنائی ہے، مجھے وہی مل جائے تو بہتر ہے، کیونکہ جو فیصلے اللہ کرتا ہے وہ انسانوں کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ یہ سن کر وہ جن ذات خاموش رہا، پھر کہنے لگا، تم جو بھی سوچو، لیکن یاد رکھنا تم صرف میری ہی دلہن بنو گی، اس لیے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ہاں، اگر میرے سے شادی پر راضی ہو گئی ہو تو میں تمہارے لیے ایک ایسا کام کروں گا جس سے تم خود بخود مجھ سے شادی پر تیار ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر معصومہ حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، کیسا کام؟ تبھی جنات اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگو گی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس لا سکتا ہوں۔ معصومہ کو ایسے لگا جیسے اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے دھماکے ہو رہے ہوں۔ وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ کیا سچ میں ہی میں دیکھ سکتی ہوں باقی دنیا کے لوگوں کی طرح؟ اس روشنی، ان خوشیوں کو محسوس کر سکتی ہوں جو آنکھوں والے انسانوں کو حاصل ہوتی ہے؟ وہ بے یقینی سے اس جن ذات سے کہنے لگی، میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے ایسا ناممکن ہے، تم مجھے صرف بہلا رہے ہو۔ تو وہ جن ذات کہنے لگا، نہیں، پہلے تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس لانے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد تم سے شادی کروں گا۔ کیا تم مجھ سے شادی پر راضی ہو جاؤ گی؟ اب معصومہ خوش تھی۔ وہ کسی قیمت پر اس جن ذات سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بے بسی سے کہنے لگی، نہیں، کیونکہ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، تم دوسری دنیا سے آئے جنات ہو۔ میں تمہارے لیے صرف دعا کر سکتی ہوں کہ خدا تمہیں کوئی ایسی نیک جن زادی دے جو تمہیں خوش رکھے، تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دے۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی جن زادی تمہارے نصیب میں لکھی ہوگی۔ وہ جن ذات کہنے لگا، اب کوئی جن زادی نہیں بلکہ ایک آدم زادی میری دلہن بنے گی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سامنے سے غائب ہو گیا، جبکہ معصومہ بے بسی سے رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر حیدر کی ماں اٹھ کر آئی تھی۔ کیا ہوا بیٹی؟ اتنی دیر سے سن رہی ہوں، تمہاری عجیب عجیب آوازیں آ رہی ہیں، کیا کوئی تمہارے سامنے تھا؟ لیکن معصومہ روتی رہی۔ حیدر بھی اس کے رونے سے پریشان ہو گیا۔ پھر وہ اس کی ماں سے کہنے لگا، مجھے کوئی ایسا نظر آتا ہے جسے میں نے دیکھا نہیں، لیکن اس کا خوف ہی میرے لیے کافی ہے۔ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میں عجیب بے بسی میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ حیدر کی ماں کہنے لگی، مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر تمہیں کیا ہوا ہے، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اب معصومہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کسی بھی انسان کی مدد لینا چاہتی تھی، جانتی تھی کہ اکیلے اس جن ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں ماں بیٹے سے کہنے لگی، میرے سامنے ایک جن ذات آتا ہے جو کب سے میرے پیچھے پڑا ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں کسی صورت اس سے شادی نہیں کروں گی، مجھے اس سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہ سن کر دونوں ماں بیٹے کو یقین نہیں آیا تھا۔ وہ حیرت سے کہنے لگی، کیا تم نے کبھی اسے دیکھا ہے؟ تو معصومہ افسوس بھرے انداز میں کہنے لگی، کاش میں اسے دیکھ سکتی، لیکن میں تو نابینا ہوں، مجھے یقین نہیں آتا کوئی آنکھوں سے اندھی لڑکی کو اتنا پریشان کر سکتا ہے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ اس نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ میرے سامنے آتا ہے۔ جب مجھے اس کی آواز سنائی دیتی ہے تو میں پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہوں۔ تبھی حیدر کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، تم پریشان مت ہو بیٹی، جیسے ہر چیز کا علاج ہوتا ہے ایسے بھی اس کا بھی علاج ہے، بس تم پریشان مت ہو، میں تمہیں ایک مولوی کے پاس لے کر جاؤں گی، وہی تمہاری اس شریر جنات سے جان چھڑوائے گا۔ حیدر کہنے لگا، ہاں امی، یہ لڑکی تو بڑی معصوم ہے، اسی کی وجہ سے ہمارے گھر میں بھی رونق ہو گئی ہے، ورنہ ہمارا گھر کسی قبرستان سے کم نہیں تھا، آپ اسے کل ہی مولوی صاحب کے پاس لے جانا۔ تبھی معصومہ نے حیدر کی ماں کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، لیکن اس نے مجھ سے آج ایک ایسی بات کہی ہے جسے سن کر میں خود اس کی بات پر غور کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ یہ سن کر حیدر کی ماں کہنے لگی، آخر ایسا کیا کہا ہے اس نے؟ تو معصومہ غمزدہ لہجے میں کہنے لگی، وہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ سکتی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ خالہ مجھے نہیں لگتا، اس جنم میں تو دور کی بات، اگلے 7 جنم تک میں ان آنکھوں سے دیکھ سکوں گی۔
میں ایک اندھی لڑکی ہوں, ہمیشہ اندھیرا ہی میری قسمت میں لکھا رہے گا. حیدر کی ماں سرگوشی میں اسے کہنے لگی, ارے بیٹی, اگر ایسی بات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. میں تو کہتی ہوں ضرور تمہیں اس کی مدد لینی چاہیے. کیسی مدد؟ معصومہ حیران ہو کر کہنے لگی تو حیدر کی ماں کہنے لگی, دیکھو, ایک بات کا مجھے علم ہے کہ جنات کے پاس بہت ساری طاقتیں ہوتی ہیں جن کی ہمیں خبر بھی نہیں. اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طاقت سے تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس لے آئے. جب تم آنکھوں سے دیکھنے لگو گی تو اس کے بعد میں تمہیں مولوی صاحب کے پاس لے جاؤں گی, وہ تمہاری اس جنات سے جان چھڑوا دے گا. اب معصومہ کے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے. وہ کیسے ان جنات سے دھوکہ کر سکتی تھی, لیکن حیدر کی ماں کہہ رہی تھی کہ اس کی مدد ضرور لینی چاہیے. پھر جیسے ہی کئی دن بعد آدھی رات کو وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا تو اچانک معصومہ کی آنکھ کھل گئی. وہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی, لیکن آج اس کا لہجہ بہت خوبصورت تھا. وہ بڑے نرم لہجے میں جن ذات سے بات کر رہی تھی. وہ اس سے کہنے لگی, تم نے مجھے ایک نیا خواب دکھایا ہے. اب اگر تم نے مجھ سے ادھورے راستے میں مجھے چھوڑ دیا تو میں بہت تکلیف محسوس کروں گی, اس لیے میری مدد ضرور کرنا. کسی بھی طرح سے میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں. مجھے یقین ہے تم میری مدد ضرور کرو گے. وہ جن ذات کہنے لگا, کیوں نہیں, میں آج ہی اپنے پرستان واپس لوٹ جاؤں گا اور اپنے خاص طبیب سے تمہارے لیے دوا لے کر آؤں گا. دیکھنا تمہارا علاج ہوگا, تم آنکھوں سے دیکھنے لگو گی. اس نے معصومہ کو مکمل یقین دلایا. اب وہ خوشی محسوس کر رہی تھی. دوسرے دن اس کا چمکتا چہرہ دیکھ کر حیدر بھی حیران رہ گیا. پھر اس کی ماں کہنے لگی, لگتا ہے اس جنات نے اسے ایک نئی امید دلائی ہے. سچ بات ہے, جو چیز انسان کے پاس نہیں ہوتی وہ دل و جان سے اسے حاصل کرنا چاہتا ہے. میں دعا کرتی ہوں بیٹی کہ تمہاری بینائی واپس آ جائے. معصومہ بہت خوش رہنے لگی. پھر 3 دن بعد جب وہ جنات واپس اسی دنیا میں لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک خاص سرما تھا. وہ اسے معصومہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہنے لگا, اسے روزانہ صبح شام لگاؤ گی اور 5 وقت کی نماز پڑھو گی. اس سرمے کو لگانے کے ساتھ ساتھ تم اس رب سے دعا کرو گی کہ میری بینائی واپس آ جائے. ہمارے خاص درویش طبیب نے اسے جڑی بوٹیوں سے تیار کیا اور وہ اتنا نیک ہے کہ میں نے اسے تمہارے لیے دعا کروائی ہے. اسے یقین ہے کہ جلدی تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی. اب معصومہ سب سے چھپ کر سرما دھیرے دھیرے استعمال کر رہی تھی, لیکن 3 دن گزرنے کے باوجود اسے روشنی کی ہلکی سی جھلک بھی دکھائی نہ دی. وہ سوچنے لگی کہ جنزاد اسے دھوکہ تو نہیں دے رہا, کہیں وہ اس پر کوئی عمل تو نہیں کر رہا. وہ انہیں باتوں کو ہر وقت سوچتی رہتی. لیکن ایک دن صبح اٹھی تو اچانک ہی اسے عجیب سی روشنی دکھائی دی, سفید رنگ کی روشنی. اس کی آنکھیں رنگوں سے آشنا نہیں تھی, لیکن وہ اس روشنی کو دیکھ رہی تھی. تبھی اسے دھندلا سا سایہ نظر آیا. اسے رنگ کے بارے میں بھی معلوم نہیں تھا, لیکن سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس کی آنکھیں بالکل کالی سیاہ تھی. وہ عورت اسے کہہ رہی تھی کہ آج معصومہ اتنی دیر سے کیوں اٹھی ہے, اور وہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہی ہے جیسے اسے سب کچھ دکھائی دے رہا ہو. وہ عورت سے کہنے لگی کہ کیا آپ حیدر کی ماں ہیں؟ آج وہ پہلی بار اس عورت کو آنکھوں سے دیکھ رہی تھی, کیونکہ اسے دھندلا دھندلا سب نظر آ رہا تھا. حیدر کی ماں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ سامنے کھڑی اندھی لڑکی آنکھوں سے دیکھنے لگی ہے. جنات نے جو کہا تھا سچ کر دکھایا. سچ میں ہی معصومہ کو تھوڑا تھوڑا دکھائی دینے لگا. وہ خوشی سے آنسو بہا رہی تھی. تبھی اسے دھندلا دھندلا سامنے کھڑا حیدر بھی نظر آیا, جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے. وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا. اب اس کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو دیکھ کر وہ دونوں اس لڑکی کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے, یہ تو تمہارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ تم آنکھوں سے دیکھنے لگی ہو. دیکھو اب 2 شکرانے کے نفل پڑھو تاکہ خدا تم سے راضی ہو جائے. فوراً ہی معصومہ جائنماز پر وضو کر کے کھڑی ہوئی, لیکن اچانک اسے یاد آیا کہ وہ آنکھوں کی بینائی کے بدلے اس جنات کو دھوکہ دینے والی ہے. وہ کس قدر مایوس ہوگا جب وہ ایک مولوی کے پاس جائے گی اور اس مولوی سے جنات کی شکایت کرے گی. نہیں, وہ کبھی اس مولوی کے پاس نہیں جائے گی, بلکہ وہ اس جنات سے شادی کر لے گی, کیونکہ اس نے اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے. معصومہ فیصلہ کر چکی تھی. اب اس کی آنکھوں کی بینائی مکمل طور پر لوٹ آئی. وہ زندگی کے رنگوں اور خوشیوں کو دیکھنے لگی. اپنی آنکھوں سے محسوس کر کے اسے جو خوشی حاصل ہو رہی تھی وہ اپنے الفاظ میں وہ بیان نہیں کر سکتی تھی. حیدر کی ماں اس سے کہنے لگی کہ چلو اب میں تمہیں مولوی صاحب کے پاس لے کر چلتی ہوں تاکہ اس جنات سے ہمیشہ کے لیے تمہاری جان چھوٹ جائے. میں تمہیں اپنے حیدر کی دلہن بنانا چاہتی ہوں. معصومہ نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی,
نہیں خالہ، میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ اس نے میری مدد کی ہے، اگر وہ اس کے بدلے میں مجھے اپنی دلہن بنانا چاہتا ہے تو میں ساری زندگی اس کی داسی بن کر گزاروں گی، کیونکہ اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ حیدر کی ماں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ اگلی دفعہ جب وہ جنات آیا اس کے سامنے تو وہ کہنے لگی کہ وہ جب چاہے اس کے ساتھ شادی کر کے اسے اپنے ساتھ پرستان لے کر جا سکتا ہے۔ تو جن زادہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، اسے اس کے خوابوں کی شہزادی ایک جن زادی مل گئی ہے، لیکن معصومہ بہت پیاری اور معصوم لڑکی ہے، اس لیے اس اندھی لڑکی کی مدد کر کے اسے بہت خوشی حاصل ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب اسے پریشان نہیں کرے گا۔ جنزاد کی بات سن کر معصوموں کو یقین آیا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں جا رہا ہے۔ پھر حیدر کی ماں نے ذرا دیر نہیں کی اور اسے اپنی بہو بنا لیا، کیونکہ اس کے سونے گھر میں ایک پیاری سی لڑکی رونق بن کر آئی تھی جس کا نام معصومہ تھا۔ دونوں ماں بیٹے اسے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرنے لگے تھے۔